یہ چاول تو خراب ہو گئے ہیں، اس میں سے بدبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا تو بھابھی نے غصے سے پلیٹ چھینی اور بولی، بہت نخرے ہیں تیرے، بھوکی مر۔ اس رات میں بھوکی سوئی، جبکہ بھائی برگر لائے جو چھپا کر کمرے میں لے گئے۔ میں نے بھوکے پیٹ مصلی بچھایا اور روتے ہوئے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اچھا کھانا کھانا ہے، اور سو گئی۔ آدھی رات آنکھ کھلی تو کمرے کے باہر سے بریانی کی تیز خوشبو آ رہی تھی۔ میں فوراً باہر گئی۔ باہر کا منظر دیکھ کر جسم ٹھنڈا پڑنے لگا، کیونکہ میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ہو کر آسمان پر چمکتا چاند دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، دل بے حد دکھا ہوا تھا۔ بھائی ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ میرے دل میں حوصلہ تھا کہ شاید وہ کچھ کھانے کو لے کر آئیں گے، لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی وہ گھر نہیں آئے۔ میری نظر مسلسل بیرونی دروازے کی طرف ٹکی ہوئی تھی۔ دل میں امید سی تھی کہ شاید آج کچھ اچھا کھانے کو مل جائے۔ 2 دن سے میں نے کچھ بھی اچھا نہیں کھایا تھا۔ آج جو کچھ ہوا اس نے میرے دل کو چلنی کر کے رکھ دیا۔ بھابھی کا رویہ دن بدن مجھ سے خراب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں تھی کہ آنسوؤں کے سوا اور کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ دل میں عجیب دکھ سا تھا اور اس دکھن کو آنسوؤں کے ذریعے بہنے کا راستہ مل رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تو میرے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بھائی بیرونی دروازے سے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ میرے کمرے کی کھڑکی سے بیرونی دروازہ صاف نظر آتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ میں موجود شاپر سے یہ پہچان لیتی کہ وہ کھانے کی کوئی چیز لائے ہیں، وہ تیزی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ اسی وقت مجھے ایسے لگا جیسے کہ کسی نے ایک زوردار تماچا میرے منہ پر دے مارا ہو اور میں وہیں ڈھیر ہو گئی ہوں۔ میں دوبارہ اپنے کمرے میں پلنگ پر جا کر بیٹھ گئی۔ دل اب ایک عجیب طرح سے دکھ رہا تھا۔ پہلے بھوکا ہونے کا دکھ تھا اور اب اپنوں کی بے رخی اور بے اعتنائی کا دکھ میرے اندر سمو رہا تھا۔ والدین کے جانے کے بعد تو ایسا لگ رہا تھا سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ واقعی سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ بھائی بھابھی کے رویے نے مجھے اچھی طرح باور کرا دیا کہ اب میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ابھی بھائی کو اپنے کمرے میں چپکے سے برگر لے جاتے دیکھا تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ بھابھی نے مجھے بھوکا رکھنا مناسب سمجھا اور خود اپنے شوہر کو فون کر کے اپنے لیے برگر منگوا لیا۔ کاش وہ میرے لیے بھی منگوا لیتی تو کیا ہو جاتا۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ میرا بھوک سے برا حال تھا۔ جب برداشت کی حد ختم ہو گئی تو میں نے مصلی بچھایا۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک ہی بات جنم لے رہی تھی، اللہ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا۔ رو رو کر میں نے اللہ سے ایک ہی دعا کی، یا اللہ تیری یہ بندی 2 دن سے بھوکی سو رہی ہے، 2 دن سے مجھے ڈھنگ کا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ اس گھر میں کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ رو رو کر میرا برا حال ہو گیا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہیں مصلی پر سو گئی۔ ذہن میں ابھی تک یہ بات تھی کہ میں بھوکی ہوں۔ تب مجھے پتہ چلا کہ بھوک انسان کو کتنا بے بس اور لاچار کر دیتی ہے۔ اس کا پیٹ باقی تمام مسائل بھول جاتا ہے۔ اسے صرف اتنا یاد رہتا ہے کہ پیٹ میں کھانا نہیں گیا۔ میرے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا تھا۔ روتے روتے گہری نیند سو گئی۔ بے شک انسان کو اللہ ہی رونے کے بعد ایک پرسکون نیند نصیب کرتا ہے، اور میں اس بات پر حیران تھی کہ بھوکا ہونے کے بعد مجھے نیند کیسے آ گئی۔ شاید اللہ کا کوئی اشارہ تھا۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے بمشکل 3-4 گھنٹے ہی گزرے ہوں گے کہ میں نے اچانک سے ہڑبڑا کر آنکھ کھولی، کیونکہ اس وقت میرے ناک میں بریانی کی خوشبو میرے نتنوں کے اندر گھس رہی تھی۔ اس خوشبو نے مجھے بے چین کر کے میری بھوک کو ایک بار پھر سے جگا دیا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی اور میں جان گئی کہ میرا رب کبھی ہمیں بھوکا نہیں سلاتا اور انسان کو اس کی فرمائش کے مطابق ضرور کھلاتا ہے۔ میں خوشبو سونگھ کر فوراً سے اٹھ کر باہر آئی تو وہاں صحن کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں جکڑ گئے اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے منظر دیکھ رہی تھی۔ وہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پاس بریانی کی دیگ رکھی ہوئی تھی۔ بھابھی مجھے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ تبھی ان میں سے ایک خاتون اٹھی، میری طرف دیکھا، مسکرا کر میری طرف بریانی کی پلیٹ بڑھائی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ کہا تھا اسے سن کر میں حیران رہ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میرا نام افشاں ہے۔ میں اپنے والدین کی چھوٹی اور اکلوتی اولاد تھی۔ میری کوئی بہن نہیں تھی، ایک بڑا بھائی تھا۔ ہم دونوں بہن بھائیوں میں بہت محبت تھی۔
ہمارے والدین اگرچہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی ہم دونوں کی تعلیم و تربیت کے علاوہ کسی خواہش کو کبھی رد نہیں کیا۔ انہوں نے ہماری تعلیم و تربیت بے حد زور دیا تھا، ہمیں معاشرے کے کارآمد فرد بنانا چاہتے تھے، لیکن میرے اور بھائی کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بھائی تھوڑا سطحی سوچ کا مالک واقع ہوا، وہ ابو سے بالکل الگ تھا، شاید خاندان کے کسی اور مرد پر چلا گیا۔ جب میں نے میٹرک کر لیا تو اس نے ابو پر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ اسے گھر بٹھائیں، گھرداری سکھائیں، گھر کے کاموں میں لگائیں، کیونکہ اسے بیاہ کر اگلے گھر جانا ہے۔ لیکن ابو میری پڑھائی چھوڑنے کے خلاف تھے۔ انہوں نے میرے بھائی کو ڈانٹ کر چپ کروا دیا، صاف اور واضح طور پر اسے سمجھا دیا کہ یہ میری بیٹی ہے، اس کے مستقبل کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گا، یہ پڑھائی جاری رکھے گی۔ یوں میں نے آگے اپنی پڑھائی جاری رکھی، انٹر کر لیا۔ انٹر میں نے نمایاں کامیابی کے ساتھ مکمل کیا تھا اور پھر مجھے اسکالرشپ کی آفر ہو گئی۔ اسکالرشپ یہ بھی تھا کہ میں باہر کسی ملک میں جا کر کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر سکتی ہوں۔ میری بہت خواہش تھی کہ میں ایسا ہی کروں، لیکن ابو تب بیمار پڑ گئے اور بھائی نے میری ایک نہ سنی اور مجھے الٹا شرمندہ کیا تھا کہ ابو بستر پر پڑے ہوئے ہیں، تمہیں صرف اپنی پڑھائی کی سوچ لگی ہوئی ہے، تم ابو کے بارے میں سوچو، ان کی تیمارداری کرو، انہوں نے ہمیں اتنی بہترین زندگی دی، کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم ان کی خدمت کریں؟ میں چپ ہو گئی۔ کسی حد تک بھائی کی بات صحیح تھی، اس لیے میں نے ابو کی خدمت میں دن رات وقف کر دیے۔ ابو جیسے ہی ٹھیک ہوئے تو انہوں نے مجھے دوبارہ سے تعلیم سے رابطہ جوڑنے کا کہا اور اس بات پر زور دیا۔ بھائی اب بھی خلاف تھا، لیکن میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ یونیورسٹی کا آخری سال تھا، ابو ایک بار پھر سے شدید بیمار پڑ گئے۔ انہی دنوں مجھے ایک لڑکے نے پرپوز کیا اور اس نے مجھ پر زور دیا کہ تم اپنے گھر میں بات کرو، میں رشتہ لے کر آنا چاہتا ہوں۔ میں نے پہلے تو نظر انداز کیا، لیکن جب اس کا اصرار بڑھ گیا تو میں نے اس رات ابو کا ہاتھ تھام کر ان سے اتنا کہا تھا کہ ابو جان، یونیورسٹی میں ایک لڑکا میرے لیے رشتہ لانے کا خواہش مند ہے، میں اسے جانتی تک نہیں ہوں، نہ مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ کبھی یونیورسٹی میں موجود بھی رہا ہے۔ میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ اگر وہ میرے حق میں بہتر ہو تو ہی آپ اسے میرے حق میں قبول کیجیے گا، اور اگر آپ کو بہتر نہ لگے تو میری طرف سے آپ پر کوئی زور زبردستی نہیں۔ یہ بات بھائی نے سن لی تھی اور اس دن انہوں نے مجھ پر پہلی بار ہاتھ اٹھایا تھا۔ ابو رو پڑے، اب مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ بھائی کو ڈانٹا کہ جب اس نے بتا دیا کہ اس کا اس لڑکے سے کوئی تعلق نہیں تو تم نے کس بنا پر اس پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ بھائی شرمندہ تو ہوئے تھے، لیکن اس بات نے مجھے واضح طور پر ثابت کر دیا تھا کہ اگر ابو کو کچھ ہو گیا تو میں بے آسرا اور بے سہارا رہ جاؤں گی۔ بھائی مجھے کبھی اپنی زندگی میں ویسی عزت اور محبت نہیں دے گا جیسی ابو نے دے رکھی تھی۔ اس خوف نے میرے اندر موجود چھٹی حس کو بیدار کر دیا اور اسی رات کو میں نے ابو سے کہا تھا، اگر یہ رشتہ مناسب لگے تو میری شادی کر دیجیے۔ میں ابو کے سامنے رو پڑی تھی۔ ابو، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو مجھے یقین ہے بھائی میرا جینا حرام کر دے گا، میری یہ سانسیں مجھ پر تنگ کر دے گا۔ اس رات ابو کی طبیعت اور خراب ہو گئی اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 2 دن تک ابو ہاسپٹلائز رہے اور اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ جاتے جاتے انہوں نے بھائی کو واضح طور پر نصیحت کی تھی کہ میری بیٹی کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے چاہیے، وہ مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے۔ میں نے رو رو کر اللہ پاک سے ابو جان کی لمبی عمر کی دعا کی تھی، لیکن میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی اور اس دن مجھے صحیح معنوں میں اندازہ ہوا تھا کہ سر سے چھت چھین جانا کسے کہتے ہیں اور بھری دھوپ میں جھلسنا کسے کہتے ہیں۔ جب گھنا سایہ دار درخت ہی اس دنیا کو چھوڑ جائے، جو کہ میرے والد صاحب تھے، امی بالکل کمزور پڑ گئی تھیں۔ بھائی پتہ نہیں فطرتاً کس پر گیا تھا، اس کا جارحانہ انداز دیکھ کر میں بہت ڈر سہم جاتی۔ اس کی نئی نئی نوکری لگی، وہ محنتی تھا، اس لیے اس کی تنخواہ بھی اچھی تھی۔ 2 مہینے کے اندر اندر اس نے امی کو یہ کہا کہ اسے کی ایک کولیگ اسے پسند آ گئی ہے اور وہ اسی سے شادی کرے گا۔ امی کی ویسے بھی اب وہ کوئی بات نہیں مانتا تھا، صرف اطلاع دینا مناسب سمجھتا۔ امی نے سر جھکا دیا، لیکن انہوں نے بھائی سے ایک بات کہی تھی کہ پہلے بہن کی شادی کر لو، اس کے بعد اپنی شادی کرنا۔ بھائی نے اس بات کو کچھ زیادہ ہی سنجیدہ لے لیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اس لڑکے کو کہو جو تمہیں پسند کرتا ہے رشتہ بھیجے، تاکہ تم دونوں کے اس قصے کو بھی ختم کر دوں۔ میری یونیورسٹی ختم ہو چکی تھی، میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ اس بات کو بھی کافی عرصہ گزر گیا، کیونکہ ابو کی وفات کے بعد تو میں دنیا ہی چھوڑ بیٹھی تھی، مجھے کچھ ہوش نہیں رہا
کہ میں اس سے ملاقاتیں کرتی، اس سے کوئی رابطہ کرتی۔ میں نے بھائی کو بتا دیا کہ میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں۔ تب انہوں نے پہلی بار مجھے ابو کی غیر موجودگی میں زوردار تھپڑ مارا اور کہا اپنے عاشق سے سیدھا اور صاف کہو کہ وہ آ کر تمہیں بیاہ کر لے جائے۔ زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہارے بعد میری شادی کا نمبر آنا ہے، اور اگر تم اس طرح ڈرامے کرتی رہو گی تو میری شادی نہیں ہو پائے گی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ بھائی تو صاحبان ہوتے ہیں اور وہ مجھ سے شادی سے پہلے ہی اس طرح پیش آ رہے ہیں، تو بعد میں ان کا کیا حال ہوگا۔ میں نے ان سے معافی مانگی اور کہا تھا میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں۔ تب انہوں نے سب کچھ اپنے ذمہ لے لیا اور کہا پہلی فرصت میں جو رشتہ آئے گا مجھے مناسب لگے گا تو تمہاری شادی کر دوں گا۔ میں نے سر جھکا دیا، کیونکہ اب میں اس گھر میں رہنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس قدر شفاق کیسے ہو سکتے ہیں، اتنے مطلب پرست اور خود غرض کیسے ہو سکتے ہیں۔ میرے دل میں یہی ایک بات پیدا ہوئی تھی اور پھر اسی وقت دم بھی توڑ گئی تھی، کیونکہ واقعی میں وہ بدل چکے تھے۔ امی انہیں کچھ کہتی تو وہ الٹا انہیں دھمکی دیتے کہ وہ گھر میں خرچہ نہیں دیں گے۔ ابو نے ایک دکان چھوڑی ہوئی تھی جس کا امی کے ہاتھ میں کرایہ آتا تھا، لیکن وہ اتنا نہیں تھا کہ امی گھر کے دوسرے اخراجات کو دیکھ سکے، اس لیے امی اس کی محتاج ہو گئی۔ میں نے امی کو اس حوالے سے معاف کر دیا تھا اور یوں 1 مہینے کے اندر انہوں نے اس لڑکے کو تلاش کر کے رشتہ لانے کا کہا۔ اسد اپنا رشتہ لے کر میرے گھر آئے۔ وہ پہلے سے مجھے پسند کرتے تھے۔ یونیورسٹی چھوٹ گئی تھی تو میرا ان سے رابطہ بھی نہیں تھا۔ مجھے اس طرح دیکھ کر وہ خوش ہوئے۔ وہ عادتاً اور اخلاقاً اچھے تھے، یہ مجھے شادی کے بعد پتہ چلا، لیکن جہاں سب اچھا ہو وہاں کوئی نہ کوئی خامی تو نکل ہی آتی ہے۔ وہ غصے کے تیز تھے، انہیں غصہ دلانے میں سب سے بڑا ہاتھ ان کی اپنی ماں کا ہوتا تھا۔ اسد اپنے گھر کے اکلوتے بیٹے تھے، اس لیے ان کے ماں کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ انہوں نے اپنی یونیورسٹی کی ایک لڑکی افشاں سے شادی کی ہے۔ وہ ان کی شادی اپنی ایک بھانجی سے کروانا چاہتی تھیں، پر اسد نہ مان کر مجھ سے شادی کر کے یہ ثبوت دے دیا کہ محبت جی جاتی ہے۔ یہی بات میری ساس کو کانٹے کی طرح چبھتی تھی اور انہوں نے ہر ممکن حد تک ہر جگہ جا کر اس بات کو یقینی بنایا کہ ہم دونوں الگ ہو جائیں، اور واقعی میں ایسا ہوا۔ شادی کے صرف 3 مہینے میں خوشی سے رہی، اور ان 3 مہینوں میں میں نے اپنی پوری زندگی جی لی، کیونکہ اسد مجھے ہر طرح سے سکھ دے رہے تھے۔ وہ بہت اچھے انسان تھے، لیکن ان کا غصہ انہیں کھا گیا۔ ان کے غصے نے ہماری زندگی برباد کر دی۔ حیرت تو مجھے اس بات پر تھی کہ شادی کے شروع کے 3 مہینوں میں انہوں نے مجھ پر کوئی غصہ نہیں کیا تھا۔ پھر جب ایک روز میری ساس نے انہیں ایک دھاگا ان کی حفاظت کے پیش نظر پہنایا تھا، تب وہ مجھے دیکھ کر ہی بدک جاتے، اور اس کے بعد مار پیٹ، تشدد اور گالیوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ میں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میکے میں میری کوئی سپورٹ نہیں ہوگی۔ امی کی وجہ سے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ جب بھی ان سے ملنے جاتی تو میرے چہرے پر نیل کے نشانات دیکھ کر سمجھ جاتی کہ اسد نے تشدد کیا ہے۔ میں رو پڑتی کہ وہ ایسے نہیں ہیں، لیکن نہ جانے کیوں جب سے وہ کالا دھاگا پہنا ہے وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ 1-2 بار میں نے وہ دھاگا نیند میں اس کے ہاتھ سے اتار دیا تھا تو وہ میرے ساتھ 2-3 دن بالکل ٹھیک رہے، اور پہلی بات میری ساس کو برداشت نہیں ہوئی تھی۔ اگلے دن وہ پھر کالا دھاگا لا کر میرے شوہر کے ہاتھ میں باندھ چکی تھی، اور اس دن ہماری خوب لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں انہوں نے مجھ پر بے حد تشدد کیا۔ جو بابا کی لاڈلی تھی، پڑھی لکھی تھی، ایک خوبصورت دل کے انسان کے ہاتھوں چڑھ گئی، جو خود بھی قصوروار نہیں تھا، لیکن اس کے اپنے قصوروار تھے جو اس کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے نہ جانے ایسا کون سا عمل کیا تھا کہ ہم دونوں میاں بیوی کا وہ آخری دن تھا، اور پھر ہم دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ انہوں نے مجھے غصے میں 3 طلاقیں دے دی تھیں اور گھر سے نکل جانے کا کہا تھا۔ میں نے آخری بار نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا اور ان سے صرف اتنا کہا تھا، اسد اپنی زندگی کو بچا لیجئے، میں آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ آپ کو آپ کی زندگی مبارک ہو، لیکن اپنی زندگی کی حفاظت کیجئے، آپ خطرے میں ہیں۔ یہ کہہ کر میں بے سر و سامانی کے عالم میں دوبارہ اپنے میکے آ گئی۔ بھابھی کی شادی کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ مجھے گھر سے رخصت کرنے کے بعد انہوں نے 15 دن بھی انتظار نہیں کیا اور اپنی شادی کے تمام فنکشن شروع کر دیے۔ مجھے خوشی تھی کہ وہ میرے بھائی تھے، میں کیسے انہیں آباد نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں تو ان کے لیے بہت زیادہ خوش رہتی، پر شاید انہیں دوبارہ میرا میکے آنا اور طلاق یافتہ کہلانا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اس میں میری کیا غلطی تھی؟ یہ تو میری قسمت تھی جس نے مجھے یہ دن دکھایا تھا۔
امی میری وجہ سے بیمار رہنے لگی تھی، بھائی اکثر اب مجھ سے لڑنے لگتے۔ بھابھی کچھ نہ کہتی لیکن وہ صرف بھائی کو چابی بھر دیتی تھی۔ وہ بولتے رہتے اور میں چپ چاپ سنتی رہتی۔ بھابھی کو مفت کی ملازمہ ہاتھ لگ گئی تھی۔ انہوں نے گھر کے سارے کام میرے حوالے کر دیے تھے۔ میں کھانا اچھا نہیں بنا سکتی تھی کیونکہ کبھی عادت ہی نہیں تھی، اس لیے گھر کے تمام کاموں میں ان کی مدد کر دیا کرتی تھی، بلکہ باقی تمام کام میں ہی کیا کرتی۔ کھانا صرف وہ بنا کر اپنے شوہر کو یہ ثابت کر دیتی کہ انہوں نے گھر کو سنبھالا ہوا ہے۔ میں پھر بھی چپ رہتی تھی کیونکہ مجھے کسی کو خود کو ثابت نہیں کرنا تھا، مجھے صرف امی کا خیال رکھنا تھا۔ بھائی نے تو گھر کی ہر چیز سے جیسے ہاتھ جھاڑ دیے۔ امی کی بیماری، ان کی دوائی، یہ تمام چیزیں میں اپنی جمع پونجی سے کر رہی تھی۔ جو ابو نے میرے نام پر اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا، اسی سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ امی نے چپکے سے وہ دکان بھی میرے نام کرنی چاہی تھی، لیکن بھائی نے ان سے یہ حق بھی چھین لیا کہ جلدی اس کی دوسری شادی ہو جائے گی تو اس کا دوسرا شوہر اسے یہ دکان بھی چھین لے گا۔ امی اس دن پہلی بار بھائی سے سخت ناراض ہوئی تھی اور اس سے کہا تھا کہ میری بد دعا مت لو ورنہ کہیں کے نہیں رہو گے۔ پر بھائی نے امی سے بھی اس وقت لڑائی کی تھی کہ آپ اس کے لیے جو طلاق لے کر آپ کے گھر پر ایک مصیبت لے کر دوبارہ بیٹھ گئی ہے، مجھ سے لڑ رہی ہیں۔ امی رو پڑی تھی اور اس دن ان کی طبیعت بے حد خراب ہو گئی۔ میں نے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ وہ واحد اس گھر میں سہارا رہ گئی ہیں، خدا کے واسطے ان سے نہ لڑا کریں۔ بھائی الٹا مجھ سے ہی بدظن ہو گئے، انہوں نے مجھ سے بات چیت کرنا ہی بند کر دی۔ بھابھی خاموشی سے یہ سب دیکھ کر مسکراتی رہتی اور مجھے سب پتہ چل جاتا تھا کہ بھائی کے اس رویے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ دن گزرنے لگے، امی کافی کمزور ہو گئیں اور ایک رات وہ سوئی تو اٹھ ہی نہ سکی۔ اس دن مجھے صحیح معنوں میں اندازہ ہوا کہ زندہ دفنایا جانا کسے کہتے ہیں، زندہ لاش بن جانا کیا ہوتا ہے۔ میں زندہ لاش بن گئی تھی، میں ہر وقت ان کی یاد میں روتی رہتی۔ بھائی بھابھی بھی اب مجھ سے تنگ آ گئے، کہنے لگے جلدی تمہارے لیے کوئی دوسرا رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کر دیں گے، تمہارا بار بار کا یہ رویہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ میری طلاق کو پورے 2 سال ہو چکے تھے۔ کبھی کبھی مجھے اسد کی بہت یاد آتی تھی، شادی کے وہ 2-3 مہینے جو انہوں نے مجھے خوش رکھا تھا۔ اس کے بعد میرے دل سے اپنی ساس کے لیے بھی بد دعائیں نکلتی تھیں جنہوں نے میرا گھر بسنے نہیں دیا۔ امی کی وفات کے بعد تو میں بالکل اکیلی پڑ گئی، پھر صحیح معنوں میں بھابھی کھل کر میرے سامنے آ گئیں۔ شاید امی کی موجودگی کی وجہ سے وہ چپ رہتی تھیں۔ امی کے جانے کے بعد مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ میں گھر کے کام کروں۔ ایک روز میں صبح دیر تک سوتی رہی تو کمرے کا دروازہ زور زور سے کسی نے کھٹکھٹایا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ کر باہر گئی تو پتہ چلا بھابھی ہیں اور کہہ رہی ہیں اٹھ کر کام کاج کیا کرو، دن چڑھے تک سوئی رہتی ہو، طلاق یافتہ نند کو اپنے گھر میں جگہ دی ہے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں رو پڑی۔ انہوں نے میرے آنسوؤں کو دیکھ کر ٹھٹھا اڑایا، رونے سے کچھ نہیں ہوگا، جا کر کام کرو، تمہاری ماں مر گئی ہے نا، اب کتنے دن آنسو بہاؤ گے۔ یہ جملہ میرے دل میں جیسے اتر گیا۔ میں نے چپ چاپ گھر کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کی کیونکہ میرے ذہنی سکون کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ اسد کے بعد سے جو رشتہ ٹوٹا تھا تب سے میں سنبھل ہی نہیں پائی تھی اور اس پر امی کی وفات نے مجھے بالکل توڑ کر رکھ دیا۔ بھائی ایک بار بھی مجھے تسلی دینے نہیں آئے، مجھے ان سے ہر امید ختم ہو چکی تھی، جان گئی تھی کہ کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا جب تک انسان کو پیسے سے مطلب نہ ہو۔ ایک روز بھائی میرے کمرے میں آئے، مجھے اکیلا اس طرح پلنگ پر بیٹھ کر چاول اور روٹی کھاتے دیکھ کر مجھ سے کہا تم ہمارے ساتھ کھانا کھایا کرو نا۔ اس بات پر میں ٹھٹک گئی۔ تبھی 2-3 دن بعد مجھے پتہ چلا کہ انہیں مجھ سے پیسوں کی ضرورت تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ ابو نے میرے نام پر ایک اکاؤنٹ کھول رکھا تھا اور اس میں اتنی ساری جمع پونجی میرے نام کر رکھی تھی، مشکل سے اس میں 5-6 لاکھ موجود تھے جو میں نے اپنے برے وقت کے لیے بچا کے رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرے سامنے اپنے کاروبار کا رونا شروع کر دیا کیونکہ وہ نوکری چھوڑ کر اپنا کاروبار کھول چکے تھے اور اس میں بھی ان کا رونا دیکھ کر مجھے رحم آیا تو میں نے 1 لاکھ روپے ان کے حوالے کر دیے۔ یہ جاننا تھا کہ انہوں نے مجھ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ میں اپنے اکاؤنٹ کی ساری تفصیلات انہیں بتا دوں اور وہ اکاؤنٹ ان کے نام کر دوں، لیکن میں نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیل رکھی تھیں، اس لیے میں نے باتوں باتوں میں انکار کر دیا اور تب سے وہ میری جان کے دشمن بن گئے۔ بھابھی ان سے 10 گنا زیادہ آگے تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 2 وقت کی روٹی ہمارے ہاں گھر پر بیٹھ کر کھاتی ہو اور ہمیں ہی کسی چیز کی تفصیل نہیں بتاتی ہو۔
رفتہ رفتہ انہوں نے مجھ پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے میرا اس گھر سے کھانا ہی ختم کر دیا۔ کبھی میرے لیے باسی چاول رکھے جاتے تو کبھی 2 دن کی پرانی روٹی یہ کہہ کر مجھے دی جاتی کہ یہ تم پانی میں بھگو کر یا شوربے میں بھگو کر کھا لینا، ضائع نہیں ہوگا۔ اس وقت مجھے زوروں کا رونا آتا کیونکہ میں شروع سے ہی خوش خوراک تھی، اچھا کھانا میری کمزوری تھا۔ لیکن بھائی بھابھی نے میری دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ کر جیسے میرا گلا ہی دبا دیا۔ اس روز میں نے چاول پکائے تھے اور اس کے بعد 2 دن تک گھر میں چاول نہیں پکے تھے۔ بھابھی نے مجھے تو وہ چاول دینا مناسب نہ سمجھا تھا اور فریج میں فریز کر دیا تھا۔ میں حسرت سے انہیں دیکھتی تھی اور لیکن وہ میرے نصیب میں نہیں تھے۔ حالانکہ وہ میں نے خود ہی بنائے تھے۔ مسالے والے چاول مجھے بہت پسند تھے، لیکن بھابھی نے مجھ سے چھین کر فریزر میں رکھ دیے اور شاید خود بھی کھانا بھول گئی تھی۔ یہ شاید انہوں نے باہر سے کھانا منگوا کر کھا لیا تھا، اس لیے ان کے ذہن سے تو وہ نکل گئے لیکن میرے ذہن سے نہیں نکل سکے۔ 2 دن تک مجھے سوکھی روٹی کھانی پڑی اور میں اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، لیکن دل ہی دل میں میری بھوک حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کے سوا اور کچھ نہ نکلتا تھا۔ بھائی نے تو اپنی آنکھیں لپیٹ لی تھیں۔ مجھ سے 1 لاکھ روپے ادھار لے کر بھی انہوں نے مجھ سے آنکھیں پھیر لیں۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ میرا دل تو ہمیشہ سے ان کے لیے نرم ہے، لیکن وہ میرے معاملے میں اپنے دل کو پتھر کر چکے ہیں۔ اس رات مجھے جب زیادہ بھوک لگی، بھابھی نے کھانا نہیں بنایا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر انہوں نے فریج سے وہ چاول نکال کر میرے حوالے کیے۔ میں نے جیسے ہی انہیں گرم کیا تو عجیب سی بدبو آنے لگی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ فریج تو کب کی خراب ہو کر اس چاول کو بھی خراب کر چکی ہے۔ بھابھی نے اس لیے وہ چاول مجھے دیے تھے کیونکہ انہیں فریج صاف کرنی تھی۔ انہیں سب سے زیادہ آسان شکار میں لگی تھی۔ پھینکنے سے زیادہ بہتر انہیں یہ لگا کہ میں یہ بدبودار کھانا اپنے پیٹ میں اتار لوں۔ میں نے فوراً سے چولہا بند کیا اور بھابھی کی طرف مڑ کر کہا، بھابھی یہ کھانا تو خراب ہے، اس میں سے تو بدبو آ رہی ہے۔ بھابھی نے غصے سے مڑ کر میری طرف دیکھا اور کہا، پھر جا کر بھوکی مرو، آج گھر میں کچھ بھی نہیں بنا ہے، جا کر سو جاؤ اور آئندہ ایسی خوفناک شکل لے کر میرے پاس مت آنا، میں بھوکی مر رہی ہوں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ کبھی کھل کر میرے سامنے نہیں آئی تھی، لیکن اب انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے رنگ ڈھنگ دکھانا شروع کر دیے تھے۔ تب مجھے اندازہ ہوا تھا کہ بھائی کے ایسے رویے کے پیچھے سب سے زیادہ ہاتھ انہی کا تھا۔ میں رو پڑی تھی اور بھوکی جا کر اپنے کمرے میں کھڑکی میں کھڑے ہو کر بھائی کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے اپنے بھائی سے نہ جانے کیوں پھر بھی امید تھی کہ اگر وہ کچھ لائیں گے کھانے کے لیے تو میرے لیے بھی لے کر آئیں گے۔ میں کافی دیر تک وہیں کھڑی رہی، تبھی بیرونی دروازہ کھولا اور بھائی گھر کے اندر داخل ہوئے۔ میرے کمرے سے یہ منظر صاف طور پر نظر آتا تھا۔ میں دوڑ کر ان کے پاس جانا چاہتی تھی کیونکہ ان کے ہاتھ میں شاپر میں کچھ موجود تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ میری طرف دیکھے بغیر ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ شاید کھانے کے لیے کوئی سامان لائے تھے، شاید برگر تھا جو چھپا کر اپنے کمرے کے اندر لے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ انہوں نے یہ پوچھنا بھی گوارا نہ کیا کہ آج گھر میں کھانا نہیں بنا تو میری بہن نے کیا کھایا ہے۔ یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ کھانا بھائی اور بھابھی کی مرضی سے بنتا تھا۔ کچن کو بھی اکثر تالا لگا ہوتا تھا، یعنی کھانا بن جاتا تو پھر کچن کو تالا لگ جاتا۔ میں اپنی پسند کا کچھ نہ بنا لوں۔ میں محتاج ہو گئی تھی، پڑھی لکھی تھی، جاب کرنا چاہتی تھی، لیکن بھائی اس کے لیے بھی راضی نہیں تھے۔ اس دن میں مسلح بچھا کر بری طرح رو پڑی کہ یا اللہ، اپنے بندوں کو بھوکا نہیں سلاتا، میں بھی تو تیری ہی بندی ہوں، 2 دن سے بھوکی ہوں، ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا، سوکھی روٹی کھانی پڑ رہی ہے، گھر میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یہ لوگ مجھے بھوکا مار رہے ہیں، تو اپنی رحمت سے مجھے اچھا کھانا کھلا دے۔ کہ اس وقت میرے لیے وہی بہت بڑی نعمت تھا اور میں اسی سے ہی مانگ رہی تھی۔ روتے روتے میں وہیں سو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو مجھے ایسا لگا کہ پورے کمرے میں بریانی کی خوشبو پھیل گئی ہے۔ بریانی کی خوشبو میرے نتنوں کے اندر سے گھس رہی تھی۔ میں فوراً سے اٹھی، مجھے لگا میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ وہ واقعی میری دعا قبول ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی بھاگ کر گھر میں صحن میں آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں بہت سے لوگ موجود ہیں جنہیں میں جانتی تک نہیں ہوں، جن میں زیادہ تر خواتین تھیں۔ مجھے دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگی، بیٹا تم اس گھر کی بیٹی ہو نا، آؤ تم بھی بریانی کھا لو۔ میں اتنی بھوکی تھی کہ میں نے کچھ بھی نہ سوچا، ان کے ہاتھ سے بریانی کی پلیٹ لے کر کھانے لگی۔ جب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کھانا کھانے کے بعد جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، میں آپ لوگوں کو نہیں جانتی، تو انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹا ہم برابر والے گھر میں رہنے آئے ہیں، ہمارے گھر میں ہم نے قرآن خوانی کر رکھی تھی،
لیکن کھانا کھلانے کے لیے جگہ کم پڑ گئی تھی، اس لیے تمہاری بھابھی سے جگہ کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے اس لیے آج کھانا نہیں بنایا تھا کیونکہ ہم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ ہم رات کو آپ کو کھانا دے دیں گے۔ آپ رہ گئی تھیں اس لیے آپ کو ابھی کھانا دے دیا۔ ہم بس یہاں سے سمیٹ کر واپس چلے جائیں گے۔ میری آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے۔ میں نے اس عورت کا بہت شکریہ ادا کیا تھا اور پھر آہستہ آہستہ میری ان سے دوستی ہو گئی۔ وہ بالکل میری ماں جیسی تھی اور جب کبھی گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر میں ان کے پاس جاتی تو وہ مجھے دیکھ کر کہتی، بیٹا اس بریانی کی ایک پلیٹ نے تمہیں میرا دوست بنا دیا۔ واقعی بھوک انسان سے بہت کچھ کرواتی ہے۔ میں تمہیں مشورہ دیتی ہوں کہ تم اپنی پڑھائی کو عمل میں لاؤ، اپنے لیے خود سب کچھ کر سکو۔ کب تک اپنے بھائی بھابھی کی محتاج رہو گی اور ان کی ملازمہ بن کر رہو گی، ان کی باتیں سنتی رہو گی؟ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ تم سوکھی روٹی کھا رہی ہوتی ہو۔ اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ اپنے لیے شاندار کھانا خود اپنے پیسوں سے کما کر کھا سکو۔ مجھے ان کی بات دل کو لگی تھی۔ میں نے ان کے بیٹے کی مدد سے وہ دکان جو بھائی نے اپنے نام کروا لی تھی تمام قانونی کارروائی کے بعد اپنے نام کروا لی، کیونکہ ابو کی وصیت تھی کہ وہ دکان میرے نام ہو جائے گی۔ اور جیسے ہی وہ دکان میرے نام ہوئی میں نے ایک کیک ہائر کیا اور وہاں ایک ریسٹورنٹ کھولنے کی پوری کوشش کی تھی۔ ریسٹورنٹ کیا تھا، ڈھابا ہی تھا جہاں 2-3 قسم کے سالن اور سبزیاں رکھنے کے بعد میں نے باقاعدہ طور پر کاروبار کا آغاز کیا۔ میں نے آنٹی سے کھانا پکانا بھی سیکھ لیا تھا۔ میرے ہاتھ میں ایسا ذائقہ آیا کہ اب نہ صرف میں اپنے ہاتھ کے ذائقے کو استعمال کر کے خود اپنے لیے اچھے اچھے کھانے بنا لیتی، بلکہ میرے ڈھابے کا کاروبار اتنا زیادہ وسیع ہو گیا۔ میں نے اپنے لیے ایک الگ کرائے کا مکان حاصل کر لیا۔ میں ابو کی دعائیں دیتی نہ تھکتی، جنہوں نے اچھے وقتوں میں میرے لیے میرے برے وقت کا سوچ کر رکھا تھا۔ آج میں کامیاب ڈھابے کی مالکن بن کر اپنا کاروبار چلا رہی تھی۔ میں روز اس ڈھابے سے اپنی پسند کی چیزیں کھاتی اور پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ میں ان آنٹی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی تھی، انہیں میں بہت پسند تھی، اس لیے انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے میرا رشتہ بھیج دیا اور یوں ایک بار پھر سے بیاہ کر ان کے گھر آ گئی تھی۔ میں نے بھائی بھابھی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا تھا۔ وہ آنٹی جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا تھا، امید دی تھی، وہ میری ساس بن چکی تھیں۔ تب مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ اسد یعنی میرے سابقہ شوہر کی دور پرے کے رشتہ دار ہیں اور وہ مجھے اچھی طرح جانتی تھیں، اس لیے انہوں نے مجھے حوصلہ دیا تھا اور اپنے بیٹے کے لیے پسند کر کے مجھ سے شادی کر دی۔ میں ان کی جتنی شکر گزار ہوتی کم تھا۔ انہوں نے میری اس وقت آنکھیں کھولی تھیں جب میں مایوسی کی حالت میں زندگی گزار رہی تھی۔ ایک بار پھر سے کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ شادی کے بعد بھی مجھ پر کوئی دباؤ نہیں تھا کہ میں اپنا کاروبار بند کر دوں، لیکن میں نے اتنا کیا تھا کہ اپنے کاروبار وہیں رہنے دیا، بلکہ اپنی تمام ذمہ داریاں کسی اور شخص کے حوالے کر کے اب گھرداری کر رہی تھی۔ یوں کاروبار کا کاروبار اور گھرداری کی گھرداری دونوں اچھی طرح ہو رہے تھے۔ ہفتے میں ایک بار میں وہاں جا کر حالات دیکھتی تھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں۔ بھائی بھابھی نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا، کیونکہ جب میری دوسری شادی ہونے کے قریب ہوئی تو انہوں نے یہ کہہ کر میرا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ سب کچھ تم اپنی پسند سے کرتی ہے، بھگوڑی لڑکی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بھائی کو لگا تھا کہ شادی کے سارے اخراجات انہیں اٹھانے پڑیں گے، لیکن انہیں میرے خفیہ کاروبار کے متعلق نہیں پتہ تھا۔ رفتہ رفتہ میرے کاروبار میں برکت ہو گئی۔ میرے شوہر کو بھی کاروبار میں مسئلہ ہوا تو میں نے اپنے کاروبار سے ان کی مدد کی اور یوں وہ میرے شکر گزار نظر آتے تھے۔ ہمارا گھرانہ مثالی گھرانہ تھا۔ آنٹی کی میں بے حد خدمت کرتی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے زندگی میں بہت زیادہ حوصلہ دیا اور میری ماں کے بعد وہی تھی جو میرے لیے سب کچھ تھی۔ ایک دن میں ڈھابے پر حساب لینے گئی جو اب کافی وسیع و عریض کاروبار میں بدل گیا تھا۔ مجھے وہاں ایک عورت روتی ہوئی کچھ مانگتی دکھائی دی۔ یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ میرا بھائی بھابھی سے کافی عرصے سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ میں رابطہ کرنا بھی چاہتی تو وہ لوگ مجھ سے تعلق توڑ چکے تھے۔ ایسے میں بے بس اور مجبور ہو گئی۔ ہم نے وہ محلہ بھی چھوڑ دیا اور نئے محلے میں آباد ہو گئے تھے، اس لیے بھی مجھے ان کے بارے میں کچھ خبر حاصل نہ ہو سکی۔ ڈھابے میں جب میں نے اس عورت کو روتے ہوئے دیکھا، کھانا طلب کرتے دیکھا تو میرا دل پسیج کر رہ گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ اپنی گود میں 3 سال کا ایک بچہ اٹھا کر کھانا مانگ رہی تھی۔ اس کی حالت دگرگوں تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ عورت میری بھابھی تھی جو مجھے 2 وقت کی روٹی کے لیے ترساتی تھی، آج خود کھانے کے لیے ترس رہی تھی۔ بچے کی حالت دیکھ کر میرے دل میں ایک دم سے اداسی چھا گئی اور میں نے اسی وقت انہیں معاف کر کے آگے بڑھ کر نہ صرف عزت سے انہیں ڈھابے میں بٹھا کر کھانا کھلایا بلکہ انہیں یہ بھی کہا،
اگر انہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو میں ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تب بھابھی نے مجھ پر انکشاف کیا کہ تمہارے بھائی نے دوسری شادی کر لی ہے اور مجھے دھوکہ دے دیا۔ وہ کبھی بھی تمہارے اور امی کے خلاف نہیں تھے۔ یہ میں تھی جس نے ان کے کان بھرے تھے، لیکن اب میں ذلت بھری زندگی گزار رہی ہوں۔ ان کی دوسری بیوی نے پہلے دن سے ہی میرا پتہ کاٹنا شروع کر دیا ہے۔ جب سے میں امید سے ہوئی تب بھی تمہارے بھائی سے چھوڑنے کو راضی نہ ہوئے۔ انہوں نے مجھے ہی گھر سے نکال دیا۔ میں نے کس طرح اس بچے کو پال پوس کر بڑا کیا، یہ میں ہی جانتی ہوں۔ 3 سال کا وہ معصوم بھتیجا مجھے بے حد پیارا لگا۔ میں ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ میں نے اسی وقت بھابھی سے یہ کہا، آپ اس بچے کو اگر اچھی زندگی دینا چاہتی ہیں تو آپ اسے مجھے گود دے دیں، کیونکہ بھائی کی دوسری شادی سے 2 بچے ہو چکے تھے اور شاید اب انہیں اپنی پہلی بیوی سے کوئی محبت رہی تھی اور نہ ہی ان کی اولاد سے۔ لیکن میں تو اسے اپنا خون ہی سمجھتی تھی، اس لیے میں نے بھابھی سے وہ بچہ لے لیا تھا۔ بھابھی کو اتنا کہا تھا کہ میں آپ کو ٹھکانہ فراہم کر دوں گی، روزی روٹی کا انتظام آپ کو خود کرنا ہوگا۔ وہ میری شکر گزار تھی۔ انہوں نے میرے خلاف بہت سی سازشیں کی تھی، لیکن میں نے پلٹ کر ان سے اس طرح کا سلوک نہیں کیا جو انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ ان کی کہانی دردناک تھی۔ میرے گھر چھوڑنے کے بعد ہی بھائی کی دلچسپی کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ بات شدید مار پیٹ سے بھی آگے نکل چکی تھی اور یوں بھائی نے بالآخر انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ ابھی تک بھائی کے نکاح میں تھی، لیکن جلد ہی بھابھی نے مجھے بتایا کہ اب وہ طلاق یافتہ ہو چکی ہیں اور بھائی نے انہیں طلاق بھی دے دی۔ اپنے بچے کو انہوں نے دیکھا تک نہیں تھا، لیکن میں بے اولاد تھی، اس لیے میں نے اپنی ساس کے مشورے سے اپنے ہی بھتیجے کو گود لے لیا اور پرورش کر کے اسے بڑا کرنے لگی۔ میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، نہ ہی میں کسی سے بدلے کی آرزو میں تھی، لیکن جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا بھرتا بھی ہے۔ بھابھی نے جو کچھ کیا، انہیں اس کا نتیجہ ملا تھا۔ انہوں نے یہ سب کچھ خود اپنے ہاتھوں سے کمایا تھا اور اب وہ اکیلی زندگی گزار رہی تھی۔ میرا بھتیجا بڑا ہو گیا تھا، 6 برس کا ہو چکا تھا۔ مجھے اس سے بہت محبت تھی۔ اس دوران اللہ نے مجھے ماں بننے کی نوید سنائی تو بھابھی ڈر گئی، کہنے لگی میرے بیٹے کو تم پھینک تو نہیں دو گی؟ میں نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا کہ میں اسے اپنا بیٹا بنا چکی ہوں، میں اسے بھلا کیوں پھینکوں گی؟ ہو سکے تو آپ بھی اپنی دوسری زندگی شروع کر لیجئے، کسی ایسے بندے سے شادی کر لیجئے جو عزت سے آپ کو 2 وقت کی روٹی کھلا سکے۔ بھابھی نے میری بات کو سنجیدہ لیا اور ایک طلاق یافتہ شخص سے شادی کر لی جس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میری بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ بھابھی ایک روز میرے گھر آئیں اور کہنے لگی مجھے میرا بیٹا بہت یاد آتا ہے، اگر تم برا نہ مانو تو اسے مجھے واپس کر دو۔ مجھے اسی جملے کی تلاش تھی، کیونکہ میں نے اسے اپنے بیٹے کی غرض سے گود نہیں لیا تھا، بلکہ میں اسے ایک معاشرے کا کارآمد فرد بنانا چاہتی تھی، اسے ایک بہترین زندگی دینا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے اسی وقت بھابھی کو اس کے مطالبے پر ان کا بیٹا واپس کر دیا۔ ان کا اپنا ظرف تھا اور میرا ظرف یہ تھا کہ جب وہ اپنی اولاد کا مطالبہ کریں تو میں نے واپس کر دے دوں۔ میری نیت بھی یہی تھی اور اللہ نے اس کے بدلے میں مجھے ایک بیٹی عطا کر دی تھی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں اپنے ڈھابے کے کاروبار کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی اور گھرداری کو دیکھ رہی ہوں۔ میری ساس، میرے گھر والے سب مجھ سے خوش ہیں اور یہ قسمت میں نے بہت مشکل سے پائی تھی، اس لیے مجھے بہت پاپڑ بیلنے پڑے، بھوکا رہنا پڑا، لوگوں کی باتیں سننی پڑی تھی، لیکن میں ڈٹی رہی۔ مستقل مزاجی نے مجھے اس مقام پر پہنچایا تھا کہ آج میں اپنے پیسوں سے کچھ چاہے خرید کر کھا سکتی ہوں، جو کچھ چاہے خرید کر پہن سکتی ہوں، اور سب کچھ میری ساس اور میرے شوہر کا دیا ہوا ہے اعتماد تھا جس نے مجھے کامیاب کیا۔ دوسری طرف بھابھی کی بدنیتی نے زندگی میں انہیں اس بات کی سزا دے دی تھی۔ بھائی کی خبر مجھے نہیں تھی، شاید بھائی نے جو کچھ بھابھی کے ساتھ کیا انہیں اس کی سزا آئندہ زندگی میں مل جائے، یہ مجھے قطعی اندازہ نہیں تھا، لیکن مجھے اتنا پتہ تھا کہ آج ہم کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو کل ہمارے سامنے وہی سب کچھ لوٹ کر واپس آتا ہے، اور کوئی انسان اپنے برے اعمال سے نہیں بچ سکتا، بلکہ زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر وہ ہمارے سامنے مکافات عمل بن کر آ ہی جاتا ہے۔